بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، مزدور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں گے، وزیر اپنے تخت پر دراز ہوں گے۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسے ہی ایک شام آئے گی جو سارے عالم پر چھا جائے گی۔ حسب معمول دنیاوی کام جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جس سے سن کر لوگ اپنے کاموں کو بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن اس دن ہر کسی کو اپنی جان کا فکر ہوگی۔ اس وقت زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے خوبصورت گھروں کو اپنی آنکھوں سے گرتا دیکھے گا۔ اس دن کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس دن فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو کہ مر جائے، میکائیل سے کہو کہ وہ بھی مر جائے، اسرافیل سے کہو کہ وہ بھی مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا اسرافیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اب ایک عجیب منظر ہوگا، اوپر اللہ ہوگا، نیچے موت کا فرشتہ عزرائیل ہوگا۔ عزرائیل بھی خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ عزرائیل، اب کون باقی ہے؟ عزرائیل کہے گا کہ اللہ، اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی ہوں۔ پھر اللہ کہے گا کہ عزرائیل، اب تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ فرمائے گا، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کو کوئی آواز نہیں آئے گی، بس اللہ ہی باقی ہوگا۔ یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے۔ اس لیے معزز ناظرین کرام، اس ٹوٹ جانے والی دنیا سے عبرت حاصل کرو، اس کی حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، کیونکہ اس کے دیوانے کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے توبہ کرو، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ فقط والسلام۔